اسامہ ستی قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ گرفتار پولیس اہلکاروں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پر گاڑی سے فائرنگ نہیں کی گئی۔ ملزمان نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ تھانہ شمس کالونی نے اطلاع دی کہ ڈکیتی ہوئی ہے۔ کہا گیا سری نگر ہائی وے پر آ جائیں۔ سفید رنگ کی ایک گاڑی ہے جس پر 4 لوگ سوار ہیں۔ ہر صورت گاڑی کو روکنا ہے۔ گاڑی کا پیچھا کیا تو 3 اشاروں پر گاڑی نہیں رکی، پھر گاڑی پر فائر کیا، جس پر جج نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ گاڑی نہ رکنے پر سیدھے فائر کر کے بے گناہ کی جان کیسے لی جا سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اسامہ کے پاس چھوٹی گاڑی تھی، تمہیں نہیں معلوم گاڑی کیسے روکنی ہے؟ کیا گاڑی پر گولیاں برسا دو گے؟ تفتیشی افسر نے ملزمان کے مزید 12 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور بتایا کہ واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ مقتول کو 5 گولیاں پیچھے اور 1 سامنے سے لگی ہے۔ تحقیقات کے لیے JIT بھی بنائی گئی ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقوع کی اصل تصاویر نہیں بنائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ملزمان سے ملے ہوئے ہو۔ عدالت نے گرفتار پولیس اہلکاروں کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں اینٹی ٹیررزم اسکواڈ ATS کے اہلکاروں کی فائرنگ سے کار سوار نوجوان اسامہ ستی جاں بحق ہو گیا تھا۔ ابتدائی طور پر پولیس نے واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دیا۔ بعد ازاں 5 پولیس اہلکاروں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف انسداد دہشت گردی اور قتل کی دفعات کے تحت FIR درج کر لی گئی۔ نوجوان طالب علم کی ہلاکت کے واقعے کے فوراً بعد جوڈیشل انکوائری کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد واقعے کے 2 دن بعد کراچی میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت ہوئی۔ کراچی پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں اتوار کے دن 4 افراد کو مبینہ مقابلوں میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن کے بارے میں پولیس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ڈاکو تھے۔ ہلاک شدہ افراد میں گلگت بلتستان کی وادی ہنزا سے تعلق رکھنے والا 27 سالہ سلطان نذیر بھی شامل تھا، جس کے ورثاء نے نیوز پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں کراچی میں مقیم تھا۔